اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے سننے والے ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم، آداب۔ ناظرین، میرا نام تنویر احمد ہے، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تنویر احمد FRQ۔ جن دوستوں نے میرے چینل تک سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن کو کلک کر لیں۔ ناظرین، ہم بات کرتے ہیں ہمارے چینل پر پاکستان کی ان معروف اور موزی شخصیات کے بارے میں جن شخصیات نے پاکستان کے لیے اپنی خدمات پیش کی۔ ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی ان معروف اور موزی شخصیات کے بارے میں جن شخصیات نے پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی ان معروف اور بہترین شخصیات کے بارے میں، ان بہادر اور جرأت مند شخصیات کے بارے میں جنہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے اپنی خدمات سر انجام دی۔ ناظرین، آج ہم ایسی ہی ایک اور اعلیٰ اور بہترین شخصیت کے بارے میں آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں۔ آج کی ہماری شخصیت جنہوں نے پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کے عزت و وقار کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ آج کی ہماری شخصیت کا تعلق ہمارے لیے قابل فخر ادارے پاک فضائیہ سے ہے۔ آج کی ہماری شخصیت کا نام پائلٹ آفیسر راشد مہناز شہید ہے۔ پائلٹ آفیسر راشد مہناز شہید 17 فروری 1951 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم سینٹ کیمبرج ہائر سیکنڈری اسکول راولپنڈی سے حاصل کی اور اس کے بعد انہوں نے سینٹ پیٹرک اسکول کراچی سے کیمبرج کیا۔ ناظرین، پائلٹ آفیسر راشد مہناز شہید کے خاندان کے بیشتر افراد پاکستان کی بری، بحری اور فضائی افواج میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ ناظرین، راشد مہناز شہید میں پاک فضائیہ میں شمولیت کا جذبہ ان کے ماموں ونگ کمانڈر سعید کے ذریعے پیدا ہوا۔ ان کے ماموں سعید ونگ کمانڈر کی حیثیت سے پاک فضائیہ میں اپنے فرائض سر انجام دے رہے تھے اور پاک فضائیہ سے اپنے جذباتی وابستگی بھی رکھتے تھے۔ راشد مہناز تربیت کے لیے پہلے کوہاٹ، اس کے بعد پاکستان ایئر فورس اکیڈمی رسالپور بھیجے گئے۔ راشد مہناز شہید نے 1971 میں پشاور یونیورسٹی سے BSc مکمل کیا۔ انہوں نے انگریزی میں، ایئر فورس لاء میں، ملٹری میں، ہسٹری میں، الیکٹرانکس میں، اس کے بعد جہاز رانی کے بارے میں اور ہوا کی حرکات کے بارے میں اس یونیورسٹی سے سیکھا۔ 1971 میں راشد مہناز شہید کو BSc کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد کراچی بھیج دی گیا۔ اس کے بعد وہ پائلٹ آفیسر بنے۔ 20 اگست 1971 کو راشد مہناز کی تیسری تنہا تربیتی پرواز تھی۔ وہ ٹرینر جیٹ طیارے میں ابھی سوار ہوئے ہی تھے کہ ان کے انسٹرکٹر سیفٹی فلائٹ آفیسر مطیع الرحمان نے انہیں خطرے کا سگنل دیا۔ سگنل ملتے ہی راشد مہناز نے طیارے کو فوری طور پر روک دیا۔ طیارہ رکتے ہی مطیع الرحمان طیارے میں سوار ہو گیا۔ طیارے میں سوار ہونے کے بعد مطیع الرحمان نے دوسرے کنٹرول کے ذریعے طیارے پر قبضہ کیا اور طیارے پر قبضہ کرنے کے بعد مطیع الرحمان نے وائرلیس کے ذریعے اپنے ساتھیوں کو رابطہ کیا۔ اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ وہ طیارے کو اغوا کر کے جودھ پور لے کر جا رہا ہے۔ اس کے ساتھیوں سے کہا کہ اس کی فیملی کو اپنی تحویل میں لے کر ہندوستانی سفارتی خانے لے کر جائیں تاکہ وہاں پر وہ پناہ لے سکے۔ اس وقت مطیع الرحمان کے پاس پاکستان کے اداروں کے مختلف دستاویزات موجود تھے جو وہ ہندوستانی حکومت کو دینے کے لیے جا رہا تھا۔ راشد مہناز نے اس وقت کی صورتحال کا فوری اندازہ لگایا اور فوری طور پر کنٹرول ٹاور پر طیارے کے اغوا کی اطلاع دی۔ راشد مہناز نے مزاحمت کرنا چاہی۔ جیسے ہی مزاحمت کرنے لگے، مطیع الرحمان اس سے پہلے ہی تیار تھا۔ اس کے ہاتھ میں کلوروفارم سے بھیگا ہوا رومال موجود تھا۔ جیسے ہی انہوں نے مزاحمت کری، اس نے ان کے منہ پہ کلوروفارم کا بھیگا ہوا رومال رکھ دیا۔ کلوروفارم سونگھنے کے بعد راشد مہناز کچھ لمحے کے لیے بے ہوش ہو گئے۔ اسی دوران مطیع الرحمان نے طیارے کا رخ بھارت کی جانب کر دیا۔ راشد مہناز نے کنٹرول ٹاور پر طیارے کے اغوا کی اطلاع دی تو اس کے بعد پاک فضائیہ کے 2 طیارے اس طیارے کو تلاش کرنے کے لیے نکل چکے تھے۔ راشد مہناز کا طیارہ 30 سے 40 فٹ کی اونچائی پر پرواز کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے نہ تو طیارے اسے دیکھ پا رہے تھے، نہ ہی یہ ریڈار میں آ رہا تھا۔ طیارے کی بلندی انتہائی کم تھی جس کی وجہ سے طیاروں کے ریڈار سے باہر تھا۔ راشد مہناز کے طیارے کو لے کر مطیع الرحمان ابھی ٹھٹہ کی حدود تک ہی پہنچا تھا کہ راشد مہناز کو ہوش آنے لگا۔ راشد مہناز نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور تیسرے بار کنٹرول ٹاور پر طیارے کے اغوا کی اطلاع دی۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا، راشد مہناز کے اضطراب میں اضافہ ہو رہا تھا۔ راشد مہناز نے بالآخر آخری فیصلہ کیا۔ اس کے بعد وہ آلہ دبایا جس سے طیارہ نیچے کی جانب تیزی سے جاتا ہے اور کچھ لمحے بعد ہی طیارہ ایک زوردار دھماکے کے ساتھ زمین پر ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ طیارے کے شعلوں نے غدار مطیع الرحمان کو اور اس کے ارادوں کو خاک میں ملا دیا تھا۔ اس جہاز کے تباہ ہونے کے ساتھ ساتھ راشد مہناز شہید بھی شہادت کے رتبے سے سرفراز ہوئے۔ 29 اگست 1971 کو صدر پاکستان کی جانب سے راشد مہناز شہید کو پاکستان کے سب سے بڑے اعزاز نشان حیدر سے نوازنے کا اعلان کیا اور 31 جنوری 1977 کو ایوان صدر میں منعقد ایک تقریب میں ان کی والدہ مسز رشیدہ مہناز کو ان کے بیٹے کی شہادت، جرأت، بہادری کی وجہ سے سب سے بڑے تمغہ جرأت، تمغہ نشان حیدر سے نوازا گیا۔ ہم تمام پاکستانی افواج پاکستان کے تمام شہداء جنہوں نے پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کے وقار کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ہم سب تمام شہداء پر فخر کرتے ہیں۔ یہ تمام شہداء ہم سب کی
ہم تمام پاکستانیوں کے لیے اساس۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ اب اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ و ناصر۔